بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو پورا ضرور دیکھنا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے کہ ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج کل کا جوان اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کتنے جوان اپنی ماں کو گالی دیتے ہوں گے۔ ہمارے نزدیک ماں کی حیثیت ایک گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ سے کم ہو گئی۔ کتنے جوان اپنے ماں کے سامنے آنکھ دکھاتے ہوں گے، کتنے چلا کر بات کرتے ہوں گے اور کتنے تو اپنی ماں کو دھکا دیتے ہوں گے، اور بہت سے بد نصیب تو اپنے ماں باپ کو مارتے بھی ہوں گے۔ جو ہاتھ اپنی ماں پر اٹھا رہا ہے یا اپنے باپ پر اٹھا رہا ہے، آپ بتائیں کیا وہ ہاتھ جنت میں جا سکتا ہے بنا جلے؟ میرے دوستو، وہ ہاتھ جہنم میں ہی جلے گا جو ہاتھ اپنے ماں باپ پر اٹھاتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا۔ ہماری ماں نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پالا اور ہمیں پیدا کرنے کی تکلیف برداشت کی۔ جب ہم پیدا ہوئے تو 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا۔ ہمیں ہگنا موتنا نہیں آتا تھا۔ ماں نے ہمارا پیشاب پاخانہ بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے دھویا۔ بچہ جب رات کو بستر میں پیشاب کر لیتا تھا تو ماں بچے کو سوکھے میں سلاتی تھی اور خود گیلے میں سو جاتی تھی۔ دوستو، وہ ماں ہی ہے جب ہمیں رات میں کہیں کوئی تکلیف ہو جاتی تھی تو ماں پوری رات تڑپ کر گزار دیتی تھی۔ اور دوستو، ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا۔ اس وقت میں ماں نے کیسے تجھے لاڑ پیار سے پالا تھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے، آپ بیمار ہیں، عمر 2 مہینے 4 مہینے ہیں، مچھروں سے بچاتی تھی۔ میرے لال کو مچھر نہ کاٹ لیں، ماں کی یہ فکر ہوا کرتی تھی۔ باپ محنت کر کے تیرے لیے گرم کپڑے لے آتا تھا، میرے لال کو سردی ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اس کی ہڈیوں میں سردی چلی جاتی تھی مگر وہ خود سویٹر نہیں پہنتا تھا، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے گرم کپڑے لاتا تھا۔ یہ محبت ہے ماں باپ کی اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں دوست پیارے لگنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک وقت آئے گا انہی دوستوں سے نفرت کرنے لگو گے۔ کئی دوست آپ کے دشمن بن جائیں گے کیونکہ وہ آپ کی دوسروں سے غیبت کریں گے، آپ کی کمزوری دوسروں کو بتائیں گے، مگر آپ کے ماں باپ کبھی آپ کی کمزوری دوسروں کو نہیں بتائیں گے۔ مگر افسوس، آج کل کے نوجوان ایک لڑکی یا ایک لڑکے کی خاطر اپنے ماں باپ کے ارمانوں پر چھریاں چلا دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی وجہ سے ماں سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اپنے دوست کو کوئی دھوکہ دے دیتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے فراق میں رہتا ہے۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ سے غلطی ہو جاتی ہے یا آپ کی کوئی غلطی پکڑی جاتی ہے تو وہ کمپنی آپ کو نکال دیتی ہے، مگر آپ کی ہزاروں غلطیوں کے باوجود بھی آپ کے ماں باپ کبھی آپ کو گھر سے نہیں نکالتے۔ وہ ڈانٹتے ضرور ہیں تاکہ میرے بچے قابل بن جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ آج تو جوان ہو گیا اور 4 پیسے کمانے لگا تو ماں باپ سے چلا کر بات کرتا ہے اور انہیں ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ ان کی بیماری میں یا دوائی میں ہم کوئی پیسہ خرچ کر دیتے ہیں تو حساب لگانے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش میں دنیا کی کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میرے دوستو، اگر ماں زندہ ہے تو دعا کرو کہ اور لمبی عمر ہو جائے۔ جس دن ماں نہیں رہے گی اس دن پتہ چلے گا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر اور سفر سے آ رہے ہیں اور راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنکھ کھولی تو ابا کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اور آج سفر سے واپس آ رہے ہیں اور ماں نہ جانے کتنے ارمانوں سے اپنے بچے کو لے کر واپس آ رہی ہیں۔ گھر پر بھی نہیں پہنچے، راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا، وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میں 6 سال کا تھا، سب نے میری ماں کو اٹھایا اور قبر میں اتارا، میری ماں کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں 6 سال کا، مجھے کیا پتا میری ماں کے ساتھ کیا ہوتا، لیکن جب سب جانے لگے اور مجھے کہنے لگے چلو، نبی فرماتے، میں ماں کی قبر سے لپٹ گیا اور میں نے کہا تم چلے جاؤ، میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا۔ میری ماں جب اٹھے گی اور واپس آئے گی میں میری ماں کے ساتھ واپس آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ لوگوں نے مجھے کھینچا
میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کے واپس چلے گئے، اور میری ماں ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے صحابہ، کاش میری ماں زندہ ہوتی، عشاء کا وقت ہوتا اور عشاء کی نماز پڑھاتا اور سارے صحابہ پیچھے نماز پڑھتے اور سامنے کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں آواز دیتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس چلا جاتا۔ میرے دوستو، آج کل ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔